یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ کسی کے ڈرانے سے نہیں ڈرتے. غرض یہ کہ دنیاوی کوئی بھی طاقت انہیں نہیں ڈرا سکتی. یہ ڈرتے ہیں تو صرف اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں. یہ ڈرتے ہیں تو صرف اپنے معبود سے ڈرا کرتے ہیں. یہ اللہ کے علاوہ کسی شے سے نہیں ڈرا کرتے ہیں. دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرا کرتے ہیں. تو آخر ان کو یہ مرتبہ ملا کیسے؟ آخر یہ اس منصب پر پہنچے کیسے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اگر ان کے سامنے کھڑی ہو تو یہ ڈرتے نہیں ہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان بھی اگر ان کے سامنے آ جائے تو ڈرتے نہیں ہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا حکمران بھی ان کے سامنے آ جائے تو یہ ڈرتے نہیں ہیں. آخر اس منصب پر یہ پہنچے کیسے؟ دنیا کا ڈر ان کے دل سے نکلا کیسے؟ اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو دنیا میں تو ہر چیز ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ یہ اتنے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں جو یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ تو یہ واقعی پہاڑ کھڑے ضرور ہیں، بڑے وسیع و عریض جگہ پر کھڑے ہیں، بڑے پیمانے پر کھڑے ہیں، بہت بلندی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان پہاڑوں کو بھی ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے. کہیں کوئی سنگ تراش آتا ہو تو ان سے پتھر کو تراش لے گا. بڑے بڑے پہاڑوں کو جو ہے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پتھر تراشنے والا آئے ان کے کلیجے سے جو ہے ٹکڑے کو نکال لے. یہ بڑے بڑے درخت جو اپنی ٹہنیوں کو پسارے ہوئے کھڑے ہیں، آپ اگر سوچیں کہ ان کو کس چیز کا ڈر ہے تو انہیں بھی ڈر لگا رہتا ہے. کہیں کوئی لکڑہارا نہیں آ رہا ہو، کہیں کوئی کلہاڑی لے کر نہیں آ رہا ہو، وہ آئے اور ان کے پروں کو قطر دے، ان کی ٹہنیوں کو چھانٹ دے، ان کی جڑ کو نیست و نابود نہ کر دے. ان کو بھی ڈر لگا رہتا ہے. غرض یہ کہ آپ جس چیز پر بھی نظر ڈالیں گے وہ چیز ڈرتی ہے اپنے سامنے والے سے. جو چیز اس کے دشمن ہے، جو چیز اس کا کاٹ کرنے والی ہے، ہر انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو وہ ڈرتے ہیں. لیکن اگر اس دنیا پر کوئی نہ ڈرنے والی اگر ذات ہے، کوئی نہ ڈرنے والی اگر مخلوق ہے تو رب فرماتا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں، وہ اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں. یہ اللہ والے ہیں جو ان دنیاوی مادی طاقتوں سے نہیں ڈرتے ہیں. نہ یہ بم بارود سے ڈرتے ہیں، نہ تلواروں سے ڈرتے ہیں، نہ نیزے اور بھالوں سے ڈرتے ہیں، نہ کسی حکومت سے ڈرتے ہیں، نہ کسی حکمراں سے ڈرتے ہیں. اگر یہ ڈرتے ہیں تو صرف اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں. اور یہ اس منصب پر ایسے پہنچے ہیں کہ آگے رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ایمان لے کر آئے، انہوں نے تقوی شعاری کی زندگی اختیار کی ہے، انہوں نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر کے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. انہوں نے اپنا دن بھی اللہ کی راہ میں گزارا، انہوں نے اپنی رات بھی اللہ کی راہ میں گزاری. غرض یہ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ جب رب کی یاد میں گزارا تو رب نے ان کو وہ منصب عطا کر دیا، وہ ان کو جو ہے مرتبہ عطا کر دیا ہے کہ پوری کائنات میں اب ان سے کوئی نہیں ڈرتا ہے. پوری کائنات ان سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے، پوری کائنات ان کے اشاروں پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے، پوری کائنات جو ہے اب ان کے زیر نگرانی میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کا رعب و دبدبہ تو ایسا ہے کہ حضرات محترم وہ جس چیز کی طرف اشارہ کر دیں وہ چیز ان کی طرف جو ہے مائل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ چیز ان کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں تبھی یہ مرتبہ ملا ہے جب انہوں نے رات و دن اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گزارے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گزاریں. ہم اللہ والوں سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ غریب نواز سے ہمیں محبت ہے، غوث اعظم سے ہمیں محبت ہے. غرض یہ کہ جتنے بھی اولیاء کاملین اس دنیا میں جلوہ گر ہیں سب سے ہمیں محبت ہے. لیکن حضرات محترم، محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو کسی سے محبت ہوا کرتی ہے، انسان کو کسی سے پیار ہوا کرتا ہے، انسان کو کسی سے لگاؤ ہوا کرتا ہے تو حضرات محترم محبوب کی ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کیا کرتا ہے. کیا چیز محبوب کو پسند ہے، کیا چیز محبوب کو پسند رہی ہے. جو چیزیں اس کے محبوب کو پسند رہی ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے، اور جو چیزیں محبوب کو پسند ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو ہر حتی الامکان کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کاموں میں جو ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے پوری کوشش کیا کرتا ہے. حضرات محترم، یہ محبت کا اصل مطلب ہوا کرتا ہے. حضرات محترم، ہم جو ہے اللہ والوں سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ والوں سے محبت ہے. ہاں واقعی اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے. اور محبت ہونی کیسے چاہیے؟ اللہ والوں سے محبت کا مطلب
مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ان کا عرس مبارک آئے تو آپ ان کے نام کی نظر و نیاز کر دو۔ اللہ والوں سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ان کا عرس آئے تو ان کی درگاہ پر جا کر کے چادر اور پھول چڑھا دو۔ اللہ والوں سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے نام کی فاتحہ خوانی کر دو، ان کے نام کی لنگر خوانی کر دو۔ صرف یہی اللہ والوں سے محبت کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ والوں سے سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نظر و نیاز ان کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے فرمودات پر عمل پیرا بھی ہو جائیے کہ اللہ والوں نے کیا فرمان ہمیں دیا ہے، اللہ والوں نے ہمیں اللہ رب العزت کے راستے میں کس طریقے سے چلنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، مصطفیٰ کریم کے بتائے ہوئے فرامین انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اللہ والوں نے جو کام اپنی زندگی میں کیے ہیں اور جن کاموں کے کرنے کا درس انہوں نے دیا ہے ان کاموں کو ہمیں بھی کرنا چاہیے، تب ہم صحیح معنوں میں اللہ والوں کے چہیتے بن سکتے ہیں، تب ہم اللہ والوں کے جو ہے پیارے بن سکتے ہیں۔ اور یہی کام ہمیں کرنے کے بعد میں جو ہے یہ اللہ والے ہم سے خوش ہوں گے، یہ اللہ والے ہم سے جو ہے راضی ہوں گے۔ آپ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جہاں جہاں پر بھی مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے گا اللہ والوں نے درس کیا دیا ہے۔ ایک درس تو بڑا صاف نظر آتا ہے، ایک درس تو بڑا جو ہے ظاہری طور پر نظر آتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سا ہے تو سنیے گا وہ درس کون سا ہے۔ آپ جہاں پر بھی جائیے گا، کسی بھی اللہ والے کی بارگاہ میں جائیے گا، کسی اللہ والے کے دربار میں آپ جائیے گا، جہاں آپ جائیں گے ہر اللہ والے کے دربار کے برابر میں آپ کو بیت اللہ ملے گا، یعنی مسجد ملے گی۔ آپ کو ہر جگہ پر مسجد ملے گی، آپ جس درگاہ پر بھی جائیں آپ کو مسجد نظر آئے گی۔ آخر یہ مطلب کیا ہے، درگاہ کے برابر میں مسجد کا مطلب کیا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جب انہوں نے سارا وقت اور ساری عمر انہوں نے گزار دی، اللہ رب العزت نے جب ان کو وہ منصب اور وہ مقام عطا کیا، وہ اللہ رب العزت نے ان کو جب وہ منصب اور مقام عطا کیا اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت جلوہ فکر رہی، تو جب اللہ والے جس جگہ پر قیام پذیر ہوئے انہوں نے مسجد اس لیے بنوائی، وہاں پر اللہ رب العزت کا گھر اس لیے بنایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اب جب تم دنیا سے پردہ کر چکے ہو تو تم جو ہے خالی نہیں رہو گے، تمہارے دروں کو یہ تمہارے چاہنے والے آباد کرتے رہیں گے، تمہارے دروں پر ان کی حاضری ہوتی رہے گی۔ تو اللہ والوں نے اللہ کا گھر وہاں پر اس لیے بنایا کہ ایک طرف اللہ والوں کا در بھی آباد رہے، دوسری طرف اللہ کا گھر بھی آباد رہے۔ یہ درس انہوں نے دیا ہے کہ اے اللہ والوں کے در پر آنے والوں، اے بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دینے والوں، جب تم اللہ والوں کے در پر آؤ تو دیکھ لو برابر میں مسجد اس لیے بنائی گئی ہے کہ تم اللہ کے گھر کو بھی آباد کرتے رہو، اپنے سجدوں سے جو ہے اپنی پیشانیوں کو منور کرتے رہو، اپنے قلوب کو جو ہے سجدوں کے نور سے منور کرتے رہو، اللہ رب العزت تمہیں مقبول بندہ بنا لے گا۔ وہ درس ہمیں صاف نظر آتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اس کے علاوہ بھی اللہ والوں سے محبت جو ہے بہت اچھی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ والوں سے محبت کرنا جو ہے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کا جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کا جو ہے اللہ کا قرب جب حاصل کرنا چاہتے ہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کس کو آپ تلاش کریں گے؟ یہی اللہ والے ہیں جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، یہی اللہ والے ہیں جو اللہ کے مقرب اور نیک اور برگزیدہ بندے ہیں جو ہمارے لیے وسیلہ بنتے ہیں۔ اور وسیلہ یہ کب اور کیسے بنیں گے؟ جب ہم ان کے فرمودات پر عمل پیرا ہوں گے، جب ہم ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں گے، تبھی جو ہے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کی محبت تو واقعی اللہ والوں کی محبت تو ایسی محبت ہے، آپ جو ہے اٹھا کر کے تاریخ دیکھیے گا، اصحاب کہف کا معاملہ آپ جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھیے گا، ایک کتے نے اللہ والوں سے محبت کی، اللہ والوں کے در پر پڑا رہا تو اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب کے اندر اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ حضرات محترم، کتے جیسی حقیر مخلوق اگر اللہ والوں کے در سے وابستہ ہو جائے، سچی لگن سے اگر ان کے در پر پڑ جائے تو خدا کی قسم اللہ رب العزت اس کا تذکرہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہم تو جو ہے اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کی سب سے عظیم مخلوق ہیں۔ اگر ہم بھی صحیح معنوں میں سچی محبت ان اللہ والوں سے کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بھی تذکرے دنیا میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔
گے، ہمارے بھی جو ہے چرچے دنیا میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ سچی محبت ان اللہ والوں سے کر لو، ان اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ لوگ تو طرح طرح کے فتوے لگا دیا کرتے ہیں، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ ان اللہ والوں کے در سے ہمیں کیا نہیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ والوں کی بارگاہ میں جو جاتا ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کب؟ جب صحیح معنوں میں سچے دل سے وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ملتمس ہوتا ہے، جب کسی چیز کے جو ہے کسی چیز کے لیے وہاں جا کر کے ان کو وسیلہ بنا کر کے رب سے دعا کیا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ والے تو ہمارے جو ہے دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ آپ جو ہے دیکھیں اللہ والے، اللہ کا ایک مقرب اور برگزیدہ بندہ کس طریقے سے دنیا میں بھی جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، آخرت میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مرنے کے بعد میں بھی ہماری دستگیری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے یہ مقرب بندے وہی بندے ہیں جن کو رب بار بار رب کائنات نے جو ہے جن کے تعلق سے فرما دیا ہے کہ ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے مقرب اور برگزیدہ بندے ہے۔ جو اللہ کا دوست ہو جایا کرتا ہے، زمانے کی نظروں میں جو ہے وہ بھلے ہی فقیری حالات میں زندگی گزارتا ہو، زمانے کی نظروں میں بھلے ہی وہ فقیر ہو، بھلے ہی وہ درویش ہو، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ زمانہ اسے کسی بھی نظر سے دیکھتا ہو، لیکن خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں وہ بندے بڑے مقبول ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یہ بندے ایسے ہی نہیں بنا کرتے ہیں۔ آج ہم کسی اللہ والے کو اگر دیکھیں تو وہ بوسیدہ حالات میں نظر آتا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ کر کے تو جو ہے اس کو حقیر سمجھنے لگیں گے، لیکن حضرات محترم واقعی وہ بڑی بزرگ ہستیاں ہوا کرتی ہیں۔ آپ سوچتے ہو کہ یہ پھٹا پرانا لباس ہے، یہ پھٹے پرانے کپڑے اور ایسے بوسیدہ حال ہے، لیکن حضرات محترم دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اور حضرات محترم آپ اگر دن رات اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن حضرات محترم آپ اللہ والوں سے اگر دور رہو گے، جس طریقے سے آج لوگ جو ہے اللہ والوں کی ذات پر انگشت نمائی کرتے ہیں، تمہارے ایمان کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں اللہ والوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرات محترم اگر تم پوری زندگی صرف اللہ اللہ کرتے رہو اور ان بزرگان دین سے اگر تم بغض و عداوت لے کر کے اس دنیا سے جاؤ گے، تو جو اللہ والوں سے بغض و عداوت رکھتا ہے، تو اولیاء کاملین سے بغض و عداوت رکھتا ہے، رب نے تو ان کے لیے اعلان جنگ کا حکم دے دیا ہے، رب نے تو فرما دیا ان سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اب بتاؤ کون سی دنیا کے اندر ایسی طاقت ہے اور کون دنیا کے اندر ایسا پاورفل انسان ہے جو اللہ رب العزت سے جنگ کرتا ہو؟ رب نے ایک طرف ان کا مرتبہ بیان فرمایا ہے، دوسری طرف فرمایا کہ اگر ان سے بغض و عداوت رکھو گے، ان سے دشمنی خریدو گے تو ان کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ بتاؤ کہ کون مائی کا لال ہے جو رب سے جنگ لڑ سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کو محبت رکھو گے تبھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور ان سے ہٹ کر کے اور ان سے جو ہے بغض و عداوت رکھ کے آپ اگر رات اور دن اللہ اللہ کرتے رہو تو آپ کو قرب الہی نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حالانکہ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے اللہ والوں نے ہی سکھایا ہے، اللہ والوں نے جو ہے ایک طرف ذکر اللہ سکھایا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے اپنے معاملات سے دور ہو جائیے گا، آپ اپنے کاروبار سے دور ہو جائیے گا۔ کیا اللہ والوں نے کاروبار نہیں کیے ہیں؟ کیا اللہ والوں نے بزنس نہیں کی ہیں؟ کیا اللہ والوں کے جو ہے کیا اللہ والوں کے پریوار نہیں تھے؟ سب کچھ ان کے ساتھ میں تھا۔ جس دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو اسی دنیا میں وہ بھی زندگی گزار کر گئے ہیں، اور آج بھی نہ جانے کتنے اللہ کے مقرب بندے اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حضرات محترم انہوں نے جتنا دنیا کو حقیر سمجھا، دنیا جو ہے گر گر کر ان کے قدموں میں پڑتی ہوئی نظر آئی۔ اور حضرات محترم آج ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا اور آگے ہم سے بھاگتی چلی جا رہی ہے، دنیا ہمیں جو ہے گھماتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جتنا ان اللہ والوں نے دنیا سے جو ہے کنارہ حاصل کیا، حضرات محترم دنیا ان کے قدموں میں پڑی ہوئی نظر آئی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا وقت کے بڑے سے بڑے سلاطین ان اللہ والوں کے در پر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ان اللہ والوں کی حکمرانی آج بھی چلا کرتی ہے، ان کی حکومت ہر شے پر چلا کرتی ہے، اور ایسی حکومت چلا کرتی ہے، ایسی حکومت چلا کرتی ہے۔ غالباً حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرات محترم آپ نے جو ہے جب زندگی گزاری
تو بادشاہوں والی زندگی گزاری. آپ اپنے وقت کے بادشاہ رہے اور ایسے بادشاہ رہے کہ جس کا کر و فر کافی تھی جو ہے جن کا جو ہے رعب و دبدبہ اپنی رعایا پر کافی چلا کرتا تھا. اور حضرات محترم بڑے عظیم الشان محل کے اندر آپ رہا کرتے تھے. لیکن جب آپ کا ضمیر نے جو ہے آپ کو جھنجھوڑا اور آپ کی جو ہے طبیعت ذکر اللہ کی طرف مائل ہوئی اور آپ نے اس تخت و تاج کو چھوڑا اور تخت و تاج کو چھوڑنے کے بعد میں جو ہے آپ جنگلوں کی طرف چل دیے. آپ نے اس عیش و آرام کو چھوڑ دیا, موٹے موٹے گدوں پر سونا چھوڑ دیا, آپ نے عالیشان محل کو چھوڑا. غرض یہ کہ جتنے بھی جو ہے دنیا کی آرائشیں تھی وہ سب کے سب چھوڑ کر کے آپ جنگل کی طرف نکل گئے, ذکر اللہ میں لگ گئے, اللہ کی عبادت میں لگ گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک مرتبہ آپ جو ہے جنگل میں ایک ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگوں کا جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک دیوانہ بیٹھا ہوا ہے, بڑا بوسیدہ حال ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, الجھے ہوئے بال ہیں اور حضرات محترم وہ اپنی گودڑی کو سل رہا ہے. جب لوگوں نے قریب جا کر کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا تو یہ تو اپنے وقت کے بادشاہ ہیں, انہوں نے تو ان کے وقت, یہ تو جو ہے اپنے وقت کے سلطان ہیں. اللہ اکبر. جب قریب پہنچے کہا آپ تو اپنے وقت کے بادشاہ تھے, آپ تو اپنے وقت کے سلطان تھے, اتنی عیش و عشرت کی زندگی آپ چھوڑ کر کے یہاں جنگل میں پھٹے پرانے لباس میں گھوم رہے ہیں, آخر آپ نے وہ زندگی کیوں چھوڑی ہے؟ آپ کی تو حکومت, آپ کا رعب و دبدبہ پوری دنیا پر, پوری رعایا پر چلا کرتا تھا. تمام لوگ آپ کے جو ہے رعب و دبدبے کے آگے سر جھکا لیا کرتے تھے. آخر اتنی کر و فر والی زندگی آپ نے کیوں چھوڑ دی ہے؟ اتنی عیش و عشرت کی زندگی آپ چھوڑ کر کے ایسے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اے لوگو سنو سنو, تم سوچتے ہو کہ میرا کوئی خسارہ ہوا ہے, میں نقصان میں ہوں. نہیں, میں خسارے میں نہیں ہوں, میں نقصان میں نہیں ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا ابھی تک تو میری جو ہے حکومت صرف تمہارے اوپر چلا کرتی تھی, اس لیے کہ میں وقت کا بادشاہ تھا, اس لیے کہ میں وقت کا حکمراں تھا. وہ آپ کو تمہارے اوپر میری حکومت چلا کرتی تھی, تمہارے اوپر میرا رعب و دبدبہ چلا کرتا تھا. وہ رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ میری بات کو تم جو ہے تم سب کے سب جو ہے مسرور ہو کر نہیں مانا کرتے تھے. کتنے لوگ ہیں جو مجبور ہو کر کے میرے سامنے سرخم کیا کرتے تھے, لیکن آج اللہ رب العزت نے مجھے وہ مرتبہ دیا ہے, مجھے وہ منصب دیا ہے کہ آج میری حکومت جو ہے صرف تمہارے اوپر ہی نہیں بلکہ ہر چیز پر چلا کرتی ہے. کہا وہ کیسے؟ اللہ اکبر. اس دیوانہ خدا نے جو ہے اپنی سوئی کو لیا جس سے وہ اپنی گودڑی سل رہا تھا, اس نے جو ہے اس دریا کے اندر اس سوئی کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد میں مچھلیوں کو آواز دی کہ مجھے میری سوئی واپس کی جائے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ دریا کے اندر جتنی مچھلیاں تھیں سب کے سب سونے کی سوئی لے کر کے اپنے اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر کے حاضر ہو جاتی ہیں. اس دیوانہ خدا نے کہا کہ مجھے یہ سونا چاندی نہیں چاہیے, اگر مجھے سونا چاندی چاہیے ہوتا تو بادشاہت کیوں چھوڑتا, سونا چاندی چاہیے ہوتا تو سلطنت کیوں چھوڑتا, اتنی عیش و عشرت کی زندگی کیوں چھوڑتا. مجھے اپنی وہی سوئی چاہیے جس سے میں سل رہا تھا. ایک مچھلی آتی ہے, وہی سوئی لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے. لوگوں نے دیکھا, کہا دیکھ لو, ابھی تک تو میرا دبدبہ صرف تمہارے اوپر چل رہا تھا, میری حکومت صرف تمہارے اوپر چل رہی تھی, لیکن اب میں نے جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جب سروا سجود ہوا ہوں, جب میں نے اپنے رب کا قرب حاصل کیا ہے تو اللہ رب العزت نے مجھے وہ مرتبہ اور وہ منصب عطا کیا ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق جو ہے میرا حکم مانتی ہوئی نظر آتی ہے, ہر دنیا کی ہر مخلوق پر میری حکومت چلتی ہوئی نظر آتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ منصب, یہ مرتبہ کب دیا؟ رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ جب ایمان لائے اور تقوی شعاری کی زندگی جب انہوں نے اختیار کی, متقی اور پرہیزگاری کی زندگی انہوں نے اختیار کی, اللہ نے یہ منصب انہیں عطا کر دیا ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, ہم اگر اس طریقے سے جو ہے نہیں کر سکتے, ہم جو ہے رہبانیت اگر اختیار نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ضروریات زندگی میں درپیش آنے والے مسائل ہیں ان کو تو مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے کاروبار پر نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جس کاروبار میں لگے ہیں, دن رات ایک کر رہے ہیں, محنت و مشقت سے ہم جو پیسہ کما رہے ہیں وہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے, اس کی بھی ہمیں تمیز ہونی چاہیے. اس کے بعد میں جو ہے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو نمازیں فرض کی ہیں ہمیں اس کے طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے. جو شریعت نے ہمارے اوپر احکام نافذ کیے ہیں ان کو بھی ہمیں خیال رکھنا, ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, اور اللہ والوں سے جو ہے آپ وابستہ ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ والوں کے در سے سب کچھ ملتا ہے, اللہ والوں کی بارگاہ میں سب کچھ ملا کرتا ہے. آپ کہیں گے کیسے ملا کرتا ہے؟ تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ اللہ والوں کے دروں پر یہ اتنا ملا کرتا ہے
اتنا ملا کرتا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں آپ محبت سے ان کے دربار میں جا کر کے دامن پساریں اور ان کو وسیلہ بنا کر کے رب سے مانگیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا دامن گوہر مراد سے پر نظر آئے گا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں سے جو لوگ نفرت کیا کرتے ہیں، میں نے ابھی بتایا کہ اللہ والوں سے نفرت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کا حکم دے دیا ہے، لیکن اللہ والوں سے کبھی نفرت نہ رکھنا، کسی بھی بزرگ سے کبھی عداوت مت رکھنا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لوگ اور ہیں جو اللہ والوں سے نفرت کا تمہیں درس دیا کرتے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہمیں اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ رہنے دو، اس لیے کہ اللہ والوں کے دامن کرم سے جب ہم وابستہ رہتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ہمیں قرب انہی کے ذریعے ملا کرتا ہے۔ اللہ والوں کے در سے جب ہم وابستہ ہیں تو اللہ رب العزت کا قرب ہمیں انہی کے دربار سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کا خشیت الہی کا جذبہ یہیں سے ملتا ہے، محبت رسول کا جذبہ ہمیں یہیں سے ملتا ہے۔ اور حضرات محترم، آپ جب اپنے کاروبار میں رہیں، آپ اپنے بزنس میں رہیں، آپ دنیا کے کسی خطے میں رہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے رہیں، ذکر اللہ بھی کرتے رہیں، کاروبار بھی کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ بھی اللہ کے مقرب بندے، برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ صرف یہی شرط ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر اور ان کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو اللہ والوں سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے اور اپنے حبیب کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔